السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم سرینات اسلامیات ٹیچر۔ بچے یہ آپ کا آج 13واں لیکچر ہے، تو آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اسی باب دوم حقوق العباد سے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی باب کے اندر حقوق العباد میں سے بہت سارے ٹاپک پڑھے تھے۔ اس میں اولاد کے حقوق تھے، والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق وغیرہ، رشتہ داروں کے حقوق تھے۔ آج ہم جو حقوق العباد میں سے کچھ چیزیں رہ گئی تھی پچھلے لیکچر کے اندر وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق رہ گئے تھے اور دوسرے غیر مسلموں کے حقوق، یہ دونوں آج ہم اس میں کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ تو معاشرتی ذمہ داریوں میں دو چیزیں آتی ہیں، محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق۔ یہ دونوں چیزیں بھی انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے حقوق العباد کے وہ جو ٹاپک رہ گئے تھے ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک تھا ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے کے حقوق، اس کا مفہوم یہ ہے ہمسائے کا کہ ہمسایہ اصل میں دو الفاظ کا مرکب ہے، ہم اور سایہ۔ اس کا لفظی معنی ہے ایک سائے میں رہنے والے یا اکٹھے رہنے والے۔ عربی زبان میں ہمسائے کو جار کہتے ہیں، جارن یا جار، جو کہ دوست اور معاون کا معنی رکھتا ہے۔ اصطلاح دین میں ہمسائے سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے عارضی طور پر یا مستقل طور پر رہتے ہیں، انہیں ہمسایہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نوٹ کر لیں ہمسایہ کا مفہوم۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ہمسایہ کے جو نمایاں حقوق ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلا جو حق ہے ہمسایہ کا وہ شرارتوں سے پرہیز کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے آرام و سکون کا خیال رکھے، اپنے کسی بھی قول و فعل سے اس کے لیے تکلیف اور زحمت پیدا نہ کرے، کیونکہ ہمسائے کو تکلیف میں مبتلا کرنا کبیرہ گناہ ہے جس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب کے اندر۔ دوسری چیز ہے، دوسرا جو حق ہے ہمسائے کا وہ ہے عزت و افضائی۔ ہر صاحب ایمان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، ہمسائے کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے جو پسندیدہ ہو۔ ہمسائے کو غربت، تعلیمی کمزوری یا خاندانی اختلاف کی بنیاد پر نفرت اور حقارت سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا حق ہے مال کی حفاظت۔ اپنے ہمسایوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی کہ کوئی شخص ہمسائے کی غیر موجودگی میں نہ خود اس کے مال کو نقصان پہنچائے نہ ہی دوسرے کو اس بات کی اجازت دے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے، جو چوتھا حق ہے ہمسائے کا وہ ہے تحائف دینا۔ تحائف کا تبادلہ کرنے سے لوگوں کے مابین محبت اور ہمدردی کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہمسایوں کو تحائف پیش کرتا رہے۔ اس اچھے عمل کی بدولت ہمسائیگی کا تعلق مضبوط اور خوشگوار ثابت ہوگا۔ 5ویں نمبر پر جو حق ہے ہمسائے کا وہ ہے خبر گیری۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک اہم حق ہے خبر گیری۔ ان کے حالات سے واقفیت رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بوقت ضرورت ان کو مدد فراہم کرنے میں کسی قسم کی دشواری اور تاخیر نہ ہو، کیونکہ بروز قیامت اس بارے میں ہر شخص سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے ہمسائے کے برے حالات میں اس کی مدد کیوں نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، اے ابو ذر،
جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ بڑھا لیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو. ٹھیک ہے. ہمسائے کے حقوق کے بعد ہے غیر مسلموں کے نمایاں حقوق. غیر مسلموں کے نمایاں حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ مذہبی آزادی ہے. غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اس بات کی مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے مذاہب کے مطابق عبادات اور رسومات ادا کر سکتے ہیں، تاہم ان رسومات کے دوران کسی غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکت کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا حق ہے غیر مسلم کا تحفظ جان و مال. اسلام غیر مسلموں کو باقی انسانوں کی طرح جان و مال کا تحفظ فراہم کرتا ہے. اسلامی ریاست اس سلسلے میں انہیں بھرپور مدد فراہم کرنے کی پابند ہے. مسلمانوں کو بھی اس بارے میں خصوصی تاکید کی گئی ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ذمی کا مطلب غیر مسلم جو ہمارے اسلامی ملک کے اندر رہ رہا ہے. اس کے بعد تیسرا حق جو ہے وہ دل آزاری سے پرہیز کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو غیر مسلموں کے بارے میں ضابطہ اخلاق فراہم کرتا ہے اور مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کو بھی محض تنقید کا نشانہ ہرگز نہ بنائے اور کسی غیر انسانی رویے سے انہیں دلی تکلیف نہ پہنچائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. سورہ انعام کے اندر ہے. ترجمہ ہے اور تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے، پس وہ جہالت میں دشمنی کے باعث اللہ کو گالی دیں گے. اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے انصاف کی فراہمی، کہ اسلام کے قانون کے مطابق مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں. قانون کی نظر میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں. اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کیا گیا تو اسلامی عدالت اسے یکساں انصاف مہیا کرے گی، چاہے اس کے مد مقابل کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ارشاد باری تعالیٰ اے دلو ہوا اقرب للتقوی. ترجمہ ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ انصاف کرو، یہ طرز عمل تقوی کے زیادہ قریب ہے. پانچواں حق غیر مسلم کا ہے دعوت اسلام. پوری دنیا میں بسنے والے غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے دعوت اسلام پہنچائی جائے، کیونکہ ان تک اسلام کا درست پیغام پہنچانا تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے. اس لیے غیر مسلموں کو اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے دعوت اسلام پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے نئے ٹاپک کی طرف، معاشرتی ذمہ داریاں. معاشرتی ذمہ داریاں اس کی دو اقسام ہیں. پہلے نمبر پر محاسن اخلاق اور دوسرے نمبر پر رذائل اخلاق. محاسن اخلاق کا مفہوم ہے کہ محاسن اخلاق سے مراد کسی شخص کے وہ طرز عمل میں موجود وہ اچھائیاں ہیں جن کی بدولت وہ خالق اور مخلوق کی نظر میں محترم اور پسندیدہ ٹھہرتا ہے. محاسن اخلاق مندرجہ ذیل ہیں. پہلا جو حسن اخلاق ہے وہ ہے دیانت داری. دیانت داری کا مفہوم ہے کہ دیانت داری اردو زبان میں امانت کی درست ادائیگی اور دیانت داری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور دین کی اصطلاح میں دیانت داری سے مراد کسی شخص کی جانب سے اپنی تمام تر معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی، پیشہ ورانہ دیگر ذمہ داریوں کو ان کے تمام تقاضے ادا کرتے ہوئے لگن سے سر انجام دینا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں دیانت داری کے بارے میں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو. والذین هم اماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں سے خبردار ہیں. احادیث میں سے کچھ احادیث میں آپ کو بتاتا ہوں. المجالس بالامانہ،
کہ مجلسوں میں کی جانے والی باتیں امانتیں ہیں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد ایفاء عہد، وعدے کا پورا کرنا، یعنی اصطلاح دین میں ایفاء عہد سے مراد کسی فرد یا ملت کی جانب سے اپنے تمام تر وعدوں اور تحریری معاہدوں کو ان کی حقیقی نوعیت کے مطابق وقت مقررہ پر سر انجام دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ومن اوفا بعہدی من اللہ، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تیسرا حسن اخلاق ہے سچائی۔ سچائی کے متعلق بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، یعنی سچی بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد احادیث میں سچائی کے متعلق بہت سارے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ صاحب ایمان شخص کبھی بھی سچائی ترک کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ مومن میں سب برائیاں ہو سکتی ہے لیکن وہ کبھی خائن اور جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے عدل و انصاف۔ محاسن اخلاق میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے کہ عدل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے برابری تقسیم کرنا، توازن قائم رکھنا، کسی چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنا۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ نحل کے اندر، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر دوسری سورہ ممتحنہ کی آیت ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے احترام قانون۔ احترام قانون اس کا مطلب ہے کہ وہ اصول اور ضوابط جو معاشرتی نظام کو درست انداز میں چلانے اور حقوق و فرائض کے درست تعین کی خاطر حکمران طبقے کی جانب سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں قوانین کی جو اقسام ہیں وہ دو بڑی اقسام ہیں، ایک فطری قوانین اور دوسرے انسانی قوانین۔ پہلے نمبر پر جو فطری قوانین، اس کا مطلب ہے ایسے تمام اصول و ضوابط جنہیں اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات چلانے کی خاطر نافذ کر رکھا ہے اور تمام مخلوقات ان کی پابند ہے، فطری قوانین کہلاتے ہیں۔ مخلوقات کی پیدائش اور موت، زندگی کے مراحل، موسموں کا عدل بدل، سورج چاند اور سیاروں کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا وغیرہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو قسم ہے انسانی قوانین، اس کا مطلب ہے وہ تمام اصول و ضوابط جو مختلف انسانی معاشروں میں نظام چلانے کی خاطر لاگو کیے جاتے ہیں، انسانی قوانین کہلاتے ہیں۔ مثلا ٹریفک کے قوانین، جائیداد کی خرید و فروخت، کاروباری سرگرمیوں اور بین الاقوامی روابط کے متعلق قوانین وغیرہ، یہ تمام جو ہے قوانین کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے کسب حلال، یعنی حلال کمانا۔ دراصل حلال، کسب اور حلال دو الفاظ ہیں، کسب اور حلال۔ کسب کا معنی کمائی کرنا اور حلال کا معنی درست اور جائز ہے۔ دین کی اصطلاح میں کسب حلال سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جائز کردہ اور درست ذرائع معاش کو استعمال کرتے ہوئے رزق کمانا ہے۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر ہے ایثار، محاسن اخلاق میں سے۔ ایثار کا معنی ہے قربانی، کہ یعنی ترجیح دینا، مقدم رکھنا اور قربانی پیش کرنا۔ دین اسلام کے مطابق ایثار سے مراد وہ اخلاقی خوبی ہے جس کے تحت کوئی مسلمان شخص رضا الہی کی خاطر اپنے دوسرے بھائی کی ضروریات اور حاجات کو ذاتی ضروریات پر مقدم رکھتا ہے اور اس مقصد کے لیے اپنے حقوق تک کی قربانی پیش کر دیتا ہے۔
اس کے بعد ہے رذائل اخلاق کہ رذائل اخلاق اس کا مفہوم ہے کہ رذائل اخلاق سے مراد کسی شخص کے طرز عمل میں وہ موجود برائیاں ہیں جو معاشرے میں فساد اور بد امنی پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو رذائل اخلاق میں ہے بری عادتوں میں، وہ پہلے نمبر پر ہے جھوٹ۔ جھوٹ کا مفہوم ہے کہ ہر ایسا قول و فعل اور نظریہ جو حقیقت اور واقع کے خلاف ہو، باطل تائید حمایت کا باعث بنتا ہو، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ حج کے اندر فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹ بولنے والوں کو رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت سورہ منافقون کی ہے کہ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق لوگ بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صف کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مومنو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ جھوٹ کی وضاحت تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو رذائل اخلاق ہیں، یعنی برے اخلاق میں سے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے۔ اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی جانب سے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا جو در حقیقت اس میں موجود ہو، اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ پھر اس غیبت کے لیے بہت ساری آیات اور احادیث بھی ہیں کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد سورہ قلم کے اندر حمازٍ مشاء بنمیم، کہ بے وقار، گھٹیا، عیب گو اور چغل خور ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ کسی صحابی نے سوال کیا اگر وہ چیز اس میں پائی جائے تو میں کہہ رہا ہوں تب بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیز واقعی اس میں موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر چیز ہے وہ ہے منافقت۔ منافقت کا لفظ اردو زبان میں، عربی زبان میں نفاق کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نفاق دراصل نفقن سے نکلا ہے جس کا معنی جنگلی چوہے کا بل ہے جس کے دو منہ ہوتے۔ چنانچہ منافقت کا جو لفظی معنی ہے وہ دو منہ والا ہونا، دوگلا پن اور دو خواب پن ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں منافقت سے مراد ایسا منفی طرز عمل ہے جس کی بنا ایک شخص خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے تاہم دل میں سے دین اسلام کی صداقت اور حقانیت کا قائل نہیں ہوتا، بلکہ در پردہ اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر سازشیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی منافق کے متعلق بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق لوگ بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ ہی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کی دنیا میں دو چہرے ہوں گے
تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ منافق کی ایک بڑی نشانی نمازوں میں سستی قرار دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے بڑھ کر کوئی اور نماز ناگوار نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں منافق کی اقسام۔ منافق کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ اعتقادی منافق کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو دل سے تو دین اسلام کی صداقت اور حقانیت کا قائل نہیں ہوتا، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یعنی اسلام کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسا شخص کافروں سے بھی بدتر ہے۔ دوسری قسم ہے منافق کی عملی منافق۔ عملی منافق ایسا شخص جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ تاہم ایسے شخص کی اصلاح ممکن ہے۔ ان دونوں اقسام کی تفصیل میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ اعتقادی منافق سے مراد ایسا شخص جو دل سے تو دین اسلام کی صداقت اور حقانیت کا قائل نہیں ہوتا، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسا شخص کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے عملی منافق، ایسا شخص جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ تاہم ایسے شخص کی اصلاح ممکن ہے۔ اس کے بعد منافق کی جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 1 پہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور نمبر 2 وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے تکبر۔ تکبر کا لغوی معنی ہے خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنا۔ اردو میں اسے بڑائی اور کبریائی کہتے ہیں۔ دین اسلام کے مطابق تکبر سے مراد وہ منفی طرز عمل ہے جس کے تحت کوئی شخص کسی خاص خوبی یا صلاحیت کی بنا پر دیگر انسانوں کو خود سے کمتر و حقیر سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حق بات کو ماننے سے انکار کرنا بھی تکبر ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ اور سورہ لقمان کے اندر دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے چہرے کو لوگوں کی جانب سے مت پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر، جو تکبر کرنے والا اس شخص کا انجام جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک شخص اتراتا ہوا اپنا لباس پہنے چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دسا دیا، پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دستا چلا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تکبر دراصل حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تکبر کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلا جو ہے وہ معصیت خداوندی ہے، کہ تکبر اپنانا صرف خالق ارض و سما کے لیے شایع ہے، کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو اس کا حقدار تصور کرے، اس لیے تکبر کرنا بہت بڑی معصیت اور گناہ قرار دیا گیا ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ نمبر 2، ظلم و زیادتی۔ تکبر کرنے والا شخص گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور اپنی انا میں اس قدر بھٹک جاتا ہے کہ کمزوریوں پر ظلم و ستم رکھنا اپنا حق امتیاز سمجھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نیکیوں سے محرومی ہے، کہ تکبر اپنانے کی وجہ سے ایک شخص ہر وقت نافرمانی و گناہ کے ماحول میں بستا ہے، چنانچہ نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر معاشرتی بگاڑ،
کہ تکبر افراد کے رویوں میں ایسا زہر بھر دیتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی اور عداوت کو فروغ ملنا فطری عمل بن جاتا ہے۔ تکبر کے سبب افراد باہمی محبت، اخوت، ایثار اور اس قسم کی دیگر اخلاقی اقدار سے ناشنا ہو جاتے ہیں، نتیجتاً معاشرتی بگاڑ پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر جو رذائل اخلاق میں ہے وہ ہے بھیانک انجام، کہ متکبر لوگ نہ صرف اس دنیا میں بھیانک انجام سے دوچار ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی بدترین عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ایسے سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی بہت زیادہ وضاحت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حسد ہے، نمبر 5 پہ۔ حسد کہتے ہیں کہ جلنا، کرنا، تکلیف میں مبتلا ہونا اور دل میں تنگی محسوس کرنا۔ اصطلاح میں حسد سے مراد وہ منفی اور گھٹیا طرز عمل ہے کہ جس کے تحت کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو حاصل ہونے والی خوشی، کامیابی، نیک نامی، اعزاز پر اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس خوشی یا کامیابی کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کے نقصانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ اخلاقی بیماریوں کی جڑ، کہ حسد جو ہے وہ یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان دیگر بہت سی اخلاقی بیماریوں کو شکار ہو جاتا ہے، دوسرے کی حق تلفی، ظلم و زیادتی، بغض وغیرہ میں مبتلا ہو کر اپنے عزیزوں دوستوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے، جو کہ ایک نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا ہے حسد کا نقصان جو ہے وہ ناشکری کا رویہ۔ حسد کرنے والا شخص خود پر خدا کے احسانات کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قانع نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فطری صلاحیتوں کا ضیاع۔ حسد کا نقصان ہے فطری صلاحیتوں کا ضیاع۔ حاسد محنت اور لگن سے گھبراتا ہے، اپنی فطری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بجائے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تخریبی رجحانات، کہ حاسد شخص کے دل و دماغ میں تعمیری رجحانات کی بجائے تخریبی رجحانات فروغ پاتے ہیں۔ حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ گویا اسلام اپنے نام لیواؤں کو محبت اور احساس کی تلقین کرتا ہے، لیکن حاسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پا سکتا۔ 5ویں نمبر پر جو حسد کا نقصان ہے وہ ہے ذلت اور رسوائی۔ اجتماعی فلاح کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد معزز اور خوشحال ہوں، لیکن حاسد لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ہضم نہیں کر پاتا، پس اس رویے کی بنا پر ایک نہ ایک دن لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھی وہ اسٹارٹنگ میں ہمسائے کے حقوق تھے، غیر مسلموں کے حقوق، معاشرتی ذمہ داریاں، اس میں پھر محاسن اخلاق تھے، اور محاسن اخلاق میں کے بعد پھر رذائل اخلاق ہے، پھر رذائل اخلاق کے بعد اس کے اندر منافق کی نشانیاں وغیرہ، یہ تمام چیزیں تھی۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر، آمین۔